یہ جو نظم ہے فارسی میں ہے، اس کا میں ترجمہ کرتا چلا جاؤں گا اور کچھ کہیں کہیں کچھ وضاحت بھی کر دوں گا، اور ممکن ہے کہ آج کی نشست قدرے طویل ہو جائے۔ تو یہ عرفی کی زمین میں ہے، مطلب یہ جس زمین میں ہے وہ عرفی سے خاص ہو چکی ہے، جس میں ان کا ایک لازوال شعر ہے کہ ہم سمندر باشو ہم ماہی کے در جیہون عشق، روئے دریا سلسبیل و قار دریا آتش است، کہ تم آگ میں زندگی کرنے والے کیڑے کی طرح بنو اور مچھلی بھی بنے رہو، کیونکہ یہ عشق کا دریا ہے۔ یہاں اوپر کا پانی سلسبیل کی طرح ہے، سطح پہ پانی صاف شفاف اور ٹھنڈا ہے، لیکن اس دریا کی تہ میں آگ ہی آگ ہے۔ شروع کرتا ہوں۔ در حجب خوارج گرچہ از روزے نخستیں، کار دل با آتش است، امشب اندر جان ما یک شعلہ بالا آتش است، اگرچہ کہ پہلے ہی دن سے روز ازل ہی سے دل کا معاملہ آگ کے ساتھ ہی رہا ہے، یعنی دل کا سب سروکار آگ ہی سے رہا ہے، لیکن آج کی رات میری روح میں ایک ایسی آگ لگی ہے جو پچھلی آتش کے مقابلے میں ایک شعلہ زیادہ بلند ہے۔ دیدہ آتش نگہ آتش تماشا آتش است، ہر چه ناپیداست آتش ہر چه پیدا آتش است، آنکھیں آگ ہیں نگاہ آگ بن گئی ہے، منظر آگ ہے، جو ظاہر ہے وہ بھی آگ ہے، جو ظاہر نہیں ہے وہ بھی آگ ہے، دوش از آب و خاک بود امروز دنیا آتش است، آہوان را دشت و دریا ماہیاں را آتش است، کل تک یہ دنیا جو ہے وہ آب و گل سے بنی ہوئی تھی، یعنی کل یہ دنیا اپنی فطری ساخت پہ تھی، کل تک یعنی آب و گل سے بنی ہوئی دنیا، لیکن آج یہی دنیا آگ بن چکی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ صحرا ہرنوں کے لیے اور دریا مچھلیوں کے لیے آگ بن گیا ہے۔ در لغات ما مراد از لفظ دریا آتش است، اسم گو گلزار می باشد مسمی آتش است، کہ ہماری لغات میں لفظ دریا لفظ ہے، اس لفظ کا مطلب ہماری لغات میں آگ ہے، اور نام چاہے گلزار کا ہو، یعنی گلزار کا نام جب ہم لیتے ہیں تو اس میں مسمی یعنی جس کا نام ہے وہ آگ ہوتی ہے، ہم گلزار کہتے ہیں اور اشارہ آگ کی طرف ہوتا ہے۔ بس کہ ما صحرائیاں را تشنہ میری لازم است، نیمہ صحرا سراب و نصف صحرا آتش است، کہ ہم صحرائیوں کو اب گویا پیاس سے مرنا لازم ہو گیا ہے، اب ہمیں پیاسا ہی مرنا ہے، کیونکہ آدھا صحرا سراب ہے، یعنی جس صحرا میں ہم رہتے ہیں اس کا آدھا حصہ سراب ہے اور بقیہ نصف آگ ہے،
یعنی پانی کہیں نہیں ہے۔ یک زمیں خاکسترو یک آسماں دودے سیاہ، کہ تواند گفت کآخر تا کجا ہا آتش است۔ زمین کے برابر راکھ اور آسمان جتنا ایک آسمان برابر کالا دھواں، راکھ اتنی ہے کہ زمین بھر جائے، اور دھواں اتنا ہے کہ ایک آسمان بن کے رہ جائے، یعنی ایک آسمان کے برابر ہے۔ تو ایسے ماحول میں کون کہہ سکتا ہے کہ یہ آگ کہاں کہاں تک لگی ہوئی ہے؟ یعنی ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ باقی آسمان بھی ان لوگوں نے دھوئیں کے بنا دیے ہوں، اور باقی زمینیں بھی انہوں نے راکھ بنا دی ہوں۔ وہ عرفی کے شعر کا جو حوالہ دیا تھا اسی کو بدل کے لکھا ہے کہ نئے سمندر باشو نئے ماہی کہ در ان منجلاب، نئے سمندر باشو نئے ماہی کہ در ان منجلاب، آب تیزاب است تو آتشک زا آتش است، کہ نہیں، نہ تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم سمندر بنو یا مچھلی بنو، کیونکہ یہ جو ہے یہ گٹر ہے، یہ دلدل ہے، یہ گندا پانی ہے۔ اس وقت ہم ایک دلدل میں رہ رہے ہیں، اس دلدل میں رہنے کے لیے عرفی کی نصیحت پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تو آب جو ہے یا پانی تیزاب ہے، اور آتشک پیدا کرنے والی آگ ہے۔ آتشک ایک مرض ہوتا ہے۔ شامت آمال ما بنگر کے در صحن حرم، شامت آمال ما بنگر کے در صحن حرم، ناریاں سجدہ گزارندو مسلح آتش است، کہ ہماری شامت اعمال تو دیکھو کہ صحن حرم میں ناری آگ کے بنے ہوئے شیاطین سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور مسلح آگ ہے، ان کا مسلح آگ ہے۔ یہ مطلب عالم اسلام کا نوحہ ہے کہ ہم نے قوت کے صحیح تصورات کو ذہن اور عمل میں لانے میں جو کوتاہی کی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس طرح کی قوت فراہم کر لینے والے گروہ وہ ہماری شناخت بن جاتے ہیں، ان کی کارستانیوں کو بھگتنا ہمیں پڑتا ہے۔ تو مطلب ایسے ہی ہے کہ آگ، شیاطین سجدہ کر رہے ہیں، آگ سے بنے ہوئے شیاطین نماز پڑھ رہے ہیں، اور مسلح آگ ہے۔ جبرائیلی نام کردندو عزازیلی کنند، جنت الفردوس ہم در ذوق انہا آتش است، کہ نام جبرائیلی کہتے ہیں کہ ہمارا کام جبرائیلی ہے، یعنی ہم پیغام حق پہنچا رہے ہیں دنیا کو، اور اس بینر کے تلے کام شیطان والے کر رہے ہیں، یعنی عزازیلی کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر جنت الفردوس کا بھی انہیں تصور آ جائے، ان کے ذوق کے مطابق جنت الفردوس کوثر و سلسبیل نہیں ہے، بلکہ آگ ہی آگ ہے۔ جنت الفردوس بھی ان کے ذوق کے مطابق آگ ہونی چاہیے۔ خارجی را خیر مطلوب است و نئے رشد و فلاح، خارجی را
خیر مطلوب است و نئے رشد و فلاح، دوستان نار را دنیا و عقبا آتش است۔ خوارج کوئی انہیں خیر مطلوب تھوڑی ہے، یہ خیر کی طلب میں تھوڑی اٹھے ہیں، اور نہ انہیں کوئی دعوت اور فلاح ان کا مقصد ہے۔ مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ دین پھیلانے نکلے ہوں، ہدایت لوگوں تک پہنچانے نکلے ہوں، اور ان کی دنیا کو بھی ہدایت کے ساتھ پر آسائش اور پر سلامتی بنانے نکلے ہوں۔ یہ سب ان کے مقاصد سرے سے نہیں ہیں، یہ دوزخ کے طالب ہیں، دوستان نار ہیں، یہ دوزخ کو، نار کو، آگ کو محبوب رکھتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا بھی آگ ہے اور آخرت بھی آگ ہے۔ یہ جس طرح دنیا میں آتش زنی کرتے پھر رہے ہیں، اسی طرح قیامت میں بھی انہیں آگ گھیرے گی۔ قاتل عثمان و مقتول علی آں طاغیاں، قاتل عثمان و مقتول علی آں طاغیاں، بار دیگر سرکشیدند و مداوا آتش است۔ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا اور پھر حضرت علی کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہ وہ باغی ہیں، یہ وہ سرکش ہیں، یعنی قاتلین عثمان ہی خوارج بنے تھے نا، تو یہ لشکر علی میں چھپ گئے تھے، اور بالآخر ان کی شیطنت نے انہیں وہاں بھی قرار نہ پکڑنے دیا، اور یہ ان سے بھی باغی ہو گئے، ان کے بھی مطلب بالآخر قاتل بنے۔ تو لیکن نہاوند و نہروان میں حضرت علی نے ان کی سروں کی فصل کاٹ دی تھی، تو اس معنی میں ہے کہ یہ عثمان کے قاتل اور علی کے مقتول سرکش دوبارہ انہوں نے سر اٹھایا ہے۔ اس بار بھی ان کا علاج وہی ہے جو حضرت علی نے کیا تھا، یعنی انہیں آگ میں جھونک دو۔ خطہ خیبر نہاوند است و کابل نہروان، ضرب حیدر ہر دو جا سرگرم ہے جا آتش است۔ کہ خیبر جو ہے وہ نہاوند ہے اور کابل گویا نہروان ہے، اور ضرب حیدر آپریشن جو چل رہا ہے، علی کی ضرب دونوں میدانوں میں مصروف جنگ ہے ان کے لیے آگ بن کر۔ چن جہنم مایگاں ان مردم اقرب سرشت، چن جہنم مایگاں ان مردم اقرب سرشت، آنچ می دارند روز و شب مہیا آتش است۔ یہ جہنم کا مال ہیں، بچھو کی فطرت رکھنے والے یہ درندے جہنم کا مال ہیں، ان کے اندر بھی جہنم ہے اور باہر بھی۔ تو یہ جو کچھ ہر روز و شب، یعنی ان کے پاس جو چیز ہمیشہ تیار حالت میں رہتی ہے وہ آگ ہے۔ ان گروہ قندہاری اہرمن پروردہ انت، گرز باغ و راغ ہم گویند مانا آتش است۔ یہ قندہاری گروہ یہ شیطان کا پالا پوسا ہوا ہے۔ اگر یہ باغ و راغ بھی کہتے ہیں تو اس میں مطلب آگ ہوتا ہے، یعنی یہ باغ و راغ بھی کہیں، یعنی باغ اور سبزہ زار بھی کہیں تو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، اس کا مطلب آگ ہوتا ہے۔ پورے آدم راست شرع دام و دیو و دد شکنج،
شرع دامو تے وہ دد بر دخت ہوا آتش است، کہ آدم کے بیٹے کے لیے ان جانوروں اور بھوتوں اور درندوں کی شریعت ایک شکنجہ ہے، اور ان جانوروں، دیووں اور درندوں کی شریعت ہوا کی بیٹی کے لیے جلا کر راکھ کر دینے والی آگ ہے۔ شہرہا ویران کر دن غول صحرائے وحوش، قریہ قریہ کوچہ کوچہ یا دخان یا آتش است، وحشیوں کے صحرا سے نکلنے والا یہ جو بھوتوں کا لشکر جو ہے، یہ لشکر، اس لشکر نے وحشیوں کے صحرا سے نکل کر شہروں کو ویرانہ بنا دیا۔ دیکھتے نہیں ہو کہ ہر قریے میں، ہر کوچے اور ہر محلے میں جو ان کے زیرے، جو ان کا مفتوح ہوا، وہاں یا تو دھواں ہے یا آگ ہے۔ اے جوانان بدخشان و ہرات و پنج شیر، یہ اب افغانستان میں ہمارے لیے بھی آخری امید ہے۔ اے جوانان بدخشان و ہرات و پنج شیر، یخ گرفت امروز تاں ترسم کے فردا آتش است، کہ اے بدخشاں اور ہرات اور پنج شیر کے جواں مردو، تمہارا آج تو برف میں دبا پڑا ہے، تمہارا آج تو گویا منجمد ہو چکا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نہ اٹھے، اب بھی نہ اٹھے، تو تمہارا کل آگ ہوگا انہی کے ہاتھوں۔ یہ قطعہ ہے، یہ قطعہ اس طرح ہے کہ جیسے اسرائیل والے جشن منا رہے ہیں۔ پائے کوباں است و رقصاں لشکر ابلیسیاں، ہم چو گرداب کزو دریا سراپا آتش است۔ اور ادھر تل ابیب وغیرہ میں اور ان کے حامی ملکوں میں ابلیسیوں کا لشکر وہ جھوم جھوم کر، گھوم گھوم کر دھمال ڈال رہا ہے، ناچ رہا ہے، اس طرح گھوم رہا ہے جیسے ایک ایسا گرداب حرکت میں ہے جس کی حرکت سے دریا پورا کا پورا آگ بن گیا ہے۔ یعنی دریائے دنیا ایک دریا ہے، عالم اسلام ایک دریا ہے، اس میں ایک ایسا آتشی گرداب پیدا ہو گیا ہے جس نے اسے بھی آگ بنا رکھا ہے۔ اب یہ جھوم جھوم کے کیا گا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانہ تشکر، وے مسلمانہ صلاح، اے مسلمانہ تشکر، وے مسلمانہ صلاح، ہیزم تاں ہیزم است و آتش ما آتش است، کہ اے مسلمانوں، مطلب اس وقت سمجھے کہ نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے فلسطین سے پاکستان تک کہ اے مسلمانوں، تمہارا بہت شکریہ، اور ہاں اے مسلمانوں، تمہیں بشارت ہو، تمہیں میں یہ خوشخبری دے رہا ہوں۔ تشکر اس بات کا کہ تمہارا ایندھن ہی اصل ایندھن ہے، یعنی اصل ایندھن اگر دنیا میں کہیں ہے تو وہ مسلمان ہیں، وہ عالم اسلام ہے۔ عالم اسلام اس جنگل کی طرح ہے جہاں لکڑیاں جو ہے وہ جلائے جانے کے لیے درخت اگتے ہیں، ایسے درخت اگائے جاتے ہیں
جن کی لکڑیاں صرف سوختنی ہوتی ہیں جلائے جانے کے لیے، تو اس بات پہ تمہارا شکریہ اور تمہیں بشارت ہو، تم بے فکر رہو، تم اپنی جگہ پر قائم رہو، تم سوختنی لکڑیوں کی فراہمی کا پوری طرح یکسوئی کے ساتھ بندوبست کرتے رہو، کیونکہ ہماری آگ ہی اصل آگ ہے۔ یعنی یہ کبھی نہ سمجھنا کہ تمہارے جنگل جو ہیں وہ بے مصرف رہ جائیں گے، تم لکڑیاں انبار کرتے چلے جاؤ گے اور جلانے والی آگ ختم ہو جائے گی۔ ایسا بالکل نہیں ہے، نہ جلائی جانے والی لکڑیاں ختم ہوں گی، نہ جلانے والی آگ ختم ہوگی، یہ میرا تم سے معاہدہ ہے۔ تاکہ روشن باد اجاقے غیرت آباد شما، تاکہ روشن باد اجاقے غیرت آباد شما، در جہنم زار ما یک نیست صدہا آتش است۔ اور یقین رکھو کہ تمہاری انگیٹھی ہمیشہ روشن رہے گی، ہمیشہ جلتی رہے گی، اس کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اور یہ انگیٹھی کون سی ہے؟ یہ وہ انگیٹھی ہے جو تمہارے غیرت آباد کو گرم رکھتی ہے، یعنی تمہاری غیرت کی جو نام نہاد انگیٹھیاں ہیں وہ بے فکر رہو، ہمیشہ سوزاں رہیں گی، ہمیشہ جلتی رہیں گی، کبھی نہیں بجھیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو جس طرح تمہارے پاس ایک لامحدود جنگل ہے سوختنی لکڑیوں کے لیے، اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر ہمارے پاس تو ایک ایسا جہنم زار ہے، ہم دوزخ پر دوزخ تیار کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے اس جہنم زار میں ایک نہیں سینکڑوں قسم کی آگ ہے، تمہیں آگ کی جو قسم بھی چاہیے ہوگی وہ عین تمہاری پسند کے مطابق سمجھو کہ پہلے سے تیار ہے، تم بس طرح طرح سے اپنی لکڑیوں کو جلائے جانے کے لائق رکھو۔ قطعہ ختم ہو گیا، اب اپنا حال ہے، جیسے میں اپنا عرض کر رہا ہوں۔ غم گسارے چن نہ باشد، غم خلاف غیرت است، سابقاً در چشم ما نم بود حالا آتش است۔ کہ اگر کوئی غم گسار ہی نہ رہ جائے، غم گساری کا چلن ہی دنیا سے اٹھ جائے، تو غم حمیت کے خلاف ہے۔ پہلے میری آنکھ نم ہوا کرتی تھی، پہلے میری آنکھ میں نم رہا کرتا تھا، لیکن اب آگ ہے، آگ ہی آگ۔ بندے دنیا و تسخیر دو عالم، ہشت ہشت، بندے دنیا و تسخیر دو عالم، ہشت ہشت، در گذر اے کاہ ساما زیں تمنا آتش است۔ کہ دنیا کی غلامی کرو، دنیا کے عاشق بنو، دنیا کے بندے بنو، اور دعویٰ تسخیر دو عالم کا کرو۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کی بندگی کرنے والا دونوں جہان کو تسخیر کرنے کا دعویٰ کر سکے، تو تم وہی ہو کہ دنیا کے قدموں میں لوٹتے ہوئے پالتو جانوروں کی طرح دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ ہم تو تسخیر دو عالم کے لیے اٹھے ہیں۔ ہشت ہشت یعنی دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ در گزر اے کاہ ساما زیں تمنا آتش است،
اے تنکے جیسی پونجی رکھنے والے، تمہارے پاس گھاس پھوس کے سوا کچھ نہیں ہے، تمہاری اوقات ایک تنکے سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اب بھی وقت ہے اپنی اس وہم سے، اپنی ان خواہشات سے نکل جاؤ کہ ہم فاتح عالم ہیں، ورنہ یہ خواہش آگ ہے تمہارے لیے، اور تم اس آگ کے سامنے محض ایک سوکھے تنکے کی حیثیت رکھتے ہو۔ سخرے مور و مگس ان ملت بے حس و ہوش، اب یہ جنرل بات ہے۔ سخرے مور و مگس ان ملت بے حس و ہوش، ان خس و خاشاک را فی الحال زیبا آتش است۔ یہ امت کی مجموعی صورتحال ہے کہ یہ چیونٹی اور مکھی کی اطاعت کرنے والی بے حس اور بے ہوش قوم، ملت، تو ایسی ملت گویا تاریخ کے میدان میں خس و خاشاک کی حیثیت رکھتی ہے، تو یہ خس و خاشاک اب چھٹ جانا چاہیے۔ تو اس خس و خاشاک کے لیے فی الحال آگ ہی مناسب ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔